کی وجہ سے ہم یہ سارے حالات دیکھ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارے دانشور حضرات وہ تعلیم کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں. میں گزارش کروں گا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نائب صدر دارالعلوم کراچی سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نائب صدر شیخ الحدیث دارالعلوم کراچی کورنگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ نظام تعلیم کسی بھی قوم کی زندگی، بقا، ترقی اور ارتقاء کے لیے ایک بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہے. آپ اگر دنیا کے سارے وسائل جمع کر لیں لیکن آپ کا نظام تعلیم درست نہ ہو اور اس نظام تعلیم کے ذریعے اچھے افراد تیار نہ ہو رہے ہوں تو یہ سارے وسائل رکھنے کے باوجود ایک اجتماعی دیوالیہ پن ہے جس کا نتیجہ بالآخر تباہی ہے. اگر آپ اپنے مستقبل کے نوجوانوں کو صحیح تیار نہیں کر رہے، ان کو صحیح تعلیم نہیں دے رہے، ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے اوپر کلہاڑی چلا رہے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور شاید ہر چیز کی کچھ اہمیت ہو، سیاست کی اہمیت ہے، الیکشنوں کی اہمیت ہے، الیکشنوں کی لڑائیوں کی اہمیت ہے، لیکن اگر کوئی چیز سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ ہے جس کی طرف توجہ نہیں تو وہ ہمارا نظام تعلیم ہے. اور اسی کا ایک شاخسانہ یہ ہے کہ آج ہم 3 مختلف قسم کے نظام ہے تعلیم کے تحت اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں. ایک نظام تعلیم دینی مدارس کا ہے، ایک نظام تعلیم سرکاری تعلیمی اداروں کا ہے، اور ایک نظام تعلیم ان پرائیویٹ اداروں کا ہے جو انگلش میڈیم یا پبلک اسکول کہلاتے ہیں. یہ 3 مختلف نظام تعلیم ہمارے یہاں چل رہے ہیں اور تینوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور دینی مدارس سارے ملک میں دینی مدارس کی تعداد 19,000 ہے جو وفاق المدارس عربیہ سے تعلق رکھتے ہیں. دوسرے وفاقوں کے تعداد کا مجھے علم نہیں ہے لیکن وہ 20-25 ہزار سب ملا کر ہوں گے. اور ان میں تعلیم پانے والے طلباء اور طالبات کی تعداد تقریباً 30 سے 35 لاکھ تک ہے. یہ ایک اگر مجموعی آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 30-35 لاکھ پوری مجموعی آبادی 18 کروڑ کی آبادی میں ایک تھوڑا سا معمولی حصہ ڈال رہے ہیں. باقی سارا نظام تعلیم وہ کسی اور رخ پہ جا رہا ہے اور خاص طور سے ہمارے پرائیویٹ تعلیمی ادارے وہ کسی اور رخ پر جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا نکتہ یہ ہے کہ کسی تعلیمی ادارے کے ذریعے افراد تیار کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے. تو جو عام طور سے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ایک ذہنیت پروان چڑھتی ہے اور وہی ذہنیت آگے چل کر ملک کی باغ ڈور سنبھالتی ہے. وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ میں دولت کما سکوں، جتنا زیادہ سے زیادہ میں شہرت پا سکوں، جتنی زیادہ سے زیادہ میں کسی بڑے جاہ منصب تک پہنچ سکوں، وہی میری زندگی کا منتہائی مقصود ہے. اس سے آگے کی سوچ عام طور سے الا ماشاءاللہ تعلیم اداروں کے اندر موجود نہیں ہے. الحمدللہ مدارس کے اندر یہ سوچ بحیثیت مجموعی
اس میں بھی استثناءات ہیں، لیکن بحثیت مجموعی مدارس کے اندر جو بنیادی مقصد کوئی طالب علم لے کر آتا ہے وہ آخرت کو پہلے پیش نظر رکھتا ہے اور دنیا کی دولت اور ثروت اور اس کے مناصب کی حیثیت اس کے نزدیک ثانوی ہوتی ہے۔ لیکن جو مجموعی سوچ چل رہی ہے، اور ابھی زبیر موتی والے صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے، ہمارے معاشرے میں علماء کرام کی فرقہ وارانہ اختلافات کا تو بڑا شور ہے کہ وہ ان کے مختلف مکاتب فکر ہیں، ان کے مختلف فرقے ہیں، لیکن یہ سارے مکاتب فکر اور فرقے بے شک ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی فرقہ یا کوئی مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کو اس طرح کی گالیاں نہیں دیتا ہوگا جیسے کہ ہمارے سیاسی رہنما ایک دوسرے کو آج گالیاں دے رہے ہیں۔ جو الفاظ اور جو تعبیرات اور جو لہجہ دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے وہ شاید میری نظر میں علماء کرام کے کسی بھی فرقے کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو تربیت کا فقدان ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہ سارے حالات دیکھ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارے دانشور حضرات وہ تعلیم کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ حقیقت میں پاکستان کی ضرورت ایک متحدہ نظام تعلیم ہے، ایک متحد نظام تعلیم ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کے بانیوں میں سے تھے، انہوں نے پاکستان بننے کے بعد ایک سردار عبدالرب نشتر صاحب مرحوم، انہوں نے ایک تعلیمی ادارے کے قیام کا ایک تصور پیش کیا تھا، اس کے لیے ایک ابتدائی اجلاس بلایا تھا۔ تو اس میں حضرت والد ماجد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں 3 قسم کی درسگاہیں تھیں۔ ایک کی نمائندگی دارالعلوم دیوبند کرتا تھا جس سے علماء کرام پیدا ہو رہے تھے، ایک کی نمائندگی علی گڑھ کرتا تھا جس سے جدید تعلیم یافتہ افراد پیدا ہو رہے تھے، اور ایک کی نمائندگی دارالعلوم ندوۃ العلماء کرتا تھا جس سے ادب اور شاعری اور تاریخ کے جاننے والے زیادہ پیدا ہوتے تھے۔ یہ 3 مختلف طریقے تھے جو انگریز کے زمانے میں ہمارے ہاں چلے آ رہے تھے، اور اکبر الہ آبادی مرحوم نے اپنے ایک قطعے میں ان تینوں پر تبصرہ کیا تھا، کہا تھا کہ قلب یقظاں ہے مثال دیوبند، قلب یقظاں یعنی بیدار دل، قلب یقظاں ہے مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند۔ اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو، ایک معزز پیٹ تم اس کو کہو۔ یہ انہوں نے تبصرہ کیا تھا اس زمانے کے تینوں نظاموں کے اوپر۔ تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجتماع میں یہ فرمایا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں در حقیقت نہ خالص دیوبند کی ضرورت ہے، نہ خالص ندوے کی، نہ خالص علی گڑھ کی، بلکہ ہمیں ایک ایسے متحد نظام کی ضرورت ہے جس میں ہر چیز اپنے مقام پر موجود ہو اور اس کی تعلیم اس طرح دی جائے۔ دیکھیے، انگریزی استعمار کے آنے سے پہلے سارے مسلمانوں کا ایک ہی نظام تعلیم ہوا کرتا تھا، اور درس نظامی جس کا بار بار ذکر آیا ہے، اس درس نظامی میں جہاں دین پڑھایا جاتا تھا وہاں دین کے ساتھ جو عصری علوم ہوتے تھے وہ بھی سارے پڑھائے جاتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ ایک خاص سطح تک دین کی بنیادی تعلیمات دینے کے بعد پھر آگے چل کر تمام علوم میں جو شخص کوئی اختصاص پیدا کرنا چاہے اس کے لیے راستے موجود تھے، لیکن دین کی بنیادی معلومات ہر ایک کو حاصل ہو جاتی تھی۔ یہ طریقہ تھا جو اسلاف کے وقت سے انگریزوں کے استعمار کے آغاز تک چلا آیا، لیکن انگریزوں کے استعمار کے آنے کے بعد چونکہ سرکاری تعلیمی اداروں سے اسلام کو اور دین کو دیس نکالا دے دیا گیا، اور اس میں اسلام کی تعلیم کا
کوئی حصہ قابل ذکر موجود نہیں تھا. اس واسطے علماء کرام مجبور ہوئے کہ وہ دارالعلوم دیوبند قائم کر کے کم از کم اسلامی علوم کو سمیٹ کر بیٹھ جائیں. انہوں نے ان کے اوپر معاش کے دروازے بند کیے گئے, انہوں نے قربانیاں دیں, انہوں نے فقر و فاقہ اٹھایا, موٹا جھوٹا کھا کر, وہ کسی طریقے سے موٹا جھوٹا پہن کر اور روکھی سوکھی کھا کر انہوں نے دین کو کم از کم محفوظ کر دیا, دین کے علوم کو محفوظ کر دیا کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے تو ان علوم سے فائدہ اٹھایا جا سکے. تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان کو ایک ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے کہ جس میں اول سے لے کر مثلا پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک, میٹرک جس کو کہتے ہیں, اس میں تمام علوم ایک ساتھ پڑھائے جائیں اور دین کی اتنی معلومات اس میٹرک کے تک پہنچا دی جائیں کہ اس کے نتیجے میں کم از کم ایک مسلمان کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, کس طرح کی زندگی اس کو جنت میں لے جائے گی اور کس طرح کی زندگی اس کو دوزخ میں لے جائے گی. یہ کم از کم معلومات بنیادی اس کو حاصل ہو جائیں. اس کے بعد پھر شاخیں ہوں, کوئی انجینئرنگ کی طرف جا رہا ہے, کوئی میڈیکل سائنس کی طرف جا رہا ہے, کوئی کامرس کی طرف جا رہا ہے, کوئی اسلامی علوم کی طرف جا رہا ہے, تو اس اسلامی علوم کے اندر اختصاص پیدا کرے اور اس کے اندر وہ مہارت حاصل کرے. یہ نظام در حقیقت ہونا چاہیے تھا, لیکن افسوس ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ہم اسی غلامی کے طریقہ کار پر چلتے آئے اور ہم نے اپنے اسلامی تعلیم کے نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کی. نتیجہ یہ ہے کہ اس موجودہ جو سرکاری تعلیم کا نظام ہے اس سے وہ لوگ تیار ہوتے ہیں کہ اگر ان سے سورہ اخلاص پڑھوائی جاتی ہے کسی مجلس میں کہ تم قل اللہ پڑھ کے سنا دو, تو وہ بھی ٹھیک سے نہیں سنا سکتے. اس لیے نتیجہ یہ کہ مجبور ہوئے علماء کرام کہ وہ اپنے مدارس کو پھر سے سنبھال کر بیٹھیں اور کم از کم ان علوم کا تحفظ کریں کہ جو اسلامی علوم ہیں. اور الحمدللہ اب اسلامی تمام مدارس کے اندر یہ میٹرک تک کی تعلیم تو آج کل لوگ بے سوچے سمجھے اور مدارس کو دیکھے بغیر یہ اعتراضات کیا کرتے ہیں کہ مدرسے میں جو ہے وہ نئے علوم نہیں پڑھائے جاتے اور اصلی علوم نہیں پڑھائے جاتے. لیکن وفاق المدارس میں یہ لازمی ہے کہ درس نظامی کے اندر داخلہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میٹرک تک کسی نے بنیادی علوم حاصل نہ کر لیے ہوں. اس کے بعد اس کو اختصاص دیا جاتا ہے اسلامی علوم کے اندر. لہٰذا یہ بیچارے اس بے سر و سامانی کے باوجود یہ مدارس اس خدمت کو اس لیے انجام دے رہے ہیں, اور اس میں باوجود ہے کہ ان کا اختصاصی میدان یا علوم اسلامیہ ہے, لیکن جس قدر ان سے بن پڑ رہا ہے اس کے مطابق وہ دوسرے شعبوں کے اندر بھی اسلامی تعلیمات کو سمونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں بہت سے ادارے الحمدللہ اس طرف کوشاں ہیں, اور جامعۃ الرشید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان میں سب سے زیادہ نمایاں ہے. یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ درس نظامی کا پورا عالم ہو. ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 8 سالہ درس نظامی کا کورس مکمل کر کے عالم بنے تب مسلمان ہو سکتا ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل ہو جس کو شریعت کی اصطلاح میں فرض عین کہا جاتا ہے, اس کو پتہ ہو کہ اسلامی احکام, بنیادی احکام کیا ہے, حلال و حرام میں کیا فرق ہوتا ہے. اتنا جاننا ہر ایک کے ذمے ضروری ہے. اور جہاں تک اسلامی علوم میں اختصاص کا تعلق ہے, وہ خود بذات خود ایک ایسا موضوع ہے جس میں ساری زندگی آدمی کھپائے تو بھی کھپا سکتا ہے, جبکہ وہ دوسری طرف اگر نہ دیکھے تب جا کر اس کے اندر وہ گہرائی و گہرائی پیدا ہوتی ہے. ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ کام چلیں گے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک بہت بڑا خلا جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے انشاءاللہ اس کا سد باب ہوگا. میں جامعۃ الرشید کے تمام منتظمین, اساتذہ کرام, طلباء اور ان سب حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے جامعۃ الرشید کے کسی کام میں بھی معاونت کی ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک بہت بڑا عظیم الشان کام لیا ہے,
اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کام کو اپنی رضا کے مطابق آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو طلبہ یہاں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور ان کو اسناد ملنے والی ہے، میں ان کو، ان کے والدین کو اور ان کے تمام اساتذہ اکرام کو بھی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح سچا پکا مسلمان اور اسلام کا داعی اور اسلام کا بہترین نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیشہ عافیت کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور ان کی ساری باتیں یقیناً گوش دل سے سننے کی اور لوح قلب پر محفوظ کرنے کی ہیں. مجھے اس بات کی آج بہت خوشی ہے کہ جب ہم نظام تعلیم میں اصلاح کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ضروریات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً ہمارا خطاب حکومت کی طرف ہوتا ہے، اور حکومت کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں، اور علماء اس کام کو سال ہا سال سے اور دہائیوں سے کر رہے ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی نظام تعلیم پر جو کتاب ہے، میرے خیال ہے اس کو کم سے کم 30-40 برس ہوئے ہوں گے جب حضرت نے اس کو لکھا، اور اس وقت ان چیزوں اور خامیوں کی طرف نشاندہی کی جو ہمارے نظام تعلیم میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہم وہ نسلیں پیدا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں جو اس ملک و ملت کی ضرورت ہے. www.darsulquran.com فارتجي دوما رضا